السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو آدمیوں کا مقدمہ۔ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے سورہ صاد میں آیات نمبر 21 سے 25 تک۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا نبی اور بادشاہ بنایا، اور وہ بہت عادل حکمران تھے، انصاف کرنے والے۔ ایک دن وہ اپنے عبادت خانے میں محراب میں عبادت کر رہے تھے کہ دو آدمی دیوار پھاند کر اندر آ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، لیکن ان دونوں نے کہا آپ مت ڈریں، ہم دو فریق ہیں جن کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، برائے کرم آپ انصاف فرما دیں، فیصلہ فرما دیں اور ظلم نہ کریں۔ مقدمہ کیا تھا کہ ان دو میں سے ایک آدمی نے کہا یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 ایک کم 100 بکریاں ہیں، میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، یعنی ایک بکری ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ اپنی دمبی بھی مجھے دے دو، اور بات چیت میں یہ مجھ پر غالب آ گیا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ سنا دیا، بے شک اس نے تم پر ظلم کیا ہے کہ تمہاری ایک بکری یعنی ایک دمبی بھی اپنے 99 میں شامل اس نے کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ جو شریک ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں، بہت لوگ ایسے کم ہوتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ، حضرت داؤد علیہ السلام نے جیسے ہی فیصلہ سنایا، انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ انہیں دوسرے شخص کی بات بھی سننی چاہیے، دوسرے آدمی کی میں نے بات سنی نہیں ہے، ایک بکری والی کی سنی ہے۔ اس احساس کے ساتھ وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، سجدے میں گر گئے اور توبہ استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں مزید عزت دی، بلند مقام عطا کیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ عدل و انصاف کا اصول یہ ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے دونوں فریق کی بات سننی چاہیے۔ انسانی جو فطرت ہے کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ طاقتور ہوتے ہیں اور کمزور پر ظلم کرتے ہیں، لیکن نیک لوگ ہمیشہ وہ انصاف کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے، تو اسے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ معاملہ دوسری طرح کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ بڑوں کے لیے سبق کہ اللہ کے نبی بھی اپنی اصلاح کے لیے توبہ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی غلطیوں پر غور کرنا چاہیے اور بہترین کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف۔ تو یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عدل، انکساری اور اللہ کی رحمت کا ایک بہترین نمونہ ہے، جو ہمیں زندگی میں سچائی اور انصاف پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور بنی اسرائیل کے عظیم بادشاہ تھے۔ قرآن میں، حدیث میں، تفسیر میں ان کی نبوت اور بادشاہ کے متعلق ایک لمبی تفصیل موجود ہے۔ ان کی نبوت کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، ان پر زبور نازل کی۔ سورۃ النساء میں آیت نمبر 163، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ۔ پھر آگے جا کر فرمایا آخر میں وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، جس کا مختصر ہے کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے نبیوں کی طرف بھیجی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ تو یہ آیت واضح کرتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی ملی اور وہ اللہ کے نبی تھے۔ بادشاہت کا بیان کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل پر بادشاہ بنایا، اور انہیں اللہ نے حکومت، حکمت اور عدل عطا کیا۔ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 151 ہے، ترجمہ ہے اور اللہ نے انہیں بادشاہی اور حکمت عطا کی، جو چاہا سکھایا۔ یہاں یہ واضح طور پر ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت،
حکمت نبوت دونوں عطا کی، بادشاہت اور حکمت اللہ نے دونوں عطا کیے۔ سورہ صاد میں بھی آیت نمبر 26 جو ہے، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد بے شک ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے، بس لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، انصاف کے ساتھ۔ تو یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زمین میں خلیفہ، اللہ نے زمین میں خلیفہ یعنی حاکم مقرر فرمایا تھا اور انہیں عدل و انصاف کا حکم دیا۔ احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا ذکر کیا، ان کی عبادات کا ذکر کیا۔ احادیث میں حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت، روزے، عدل و انصاف کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ بہت موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، تو ان میں سے ایک روزہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کی نماز کے متعلق کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز تھی، وہ رات کا 1/3 حصہ سوتے تھے، پھر آدھی رات عبادت کرتے اور رات بھر کے چھٹے حصے میں آرام فرماتے۔ تو یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ تو عدل انصاف کے متعلق فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ داؤد علیہ السلام کے فیصلوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے تھے، لوگوں کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا، اور اللہ سے ہدایت طلب کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ تو ایسے ہی تفاسیر میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا، ان کی بادشاہت کا، تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 251 کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکمت، عدل اور فیصلہ سازی، آپس میں فیصلہ کرنے کا جو گر تھا، فیصلہ سازی کا غیر معمولی فہم اللہ نے عطا فرما رکھا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے سب سے عادل بادشاہوں میں سے تھے، اور ان کی حکومت جو تھی نبی سلیمان علیہ السلام کو منتقل ہوئی۔ اور تفسیر طبری میں کیا ہے کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ صاد اس کی آیت نمبر 26 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بطور خلیفہ مقرر کیا، اور ان پر اللہ نے زبور نازل کی۔ وہ بنی اسرائیل میں عدل و انصاف سے فیصلہ کرتے تھے اور اپنی حکومت میں شریعت کے مطابق لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیات کیا کہ زبور کا نزول آپ پر ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں زبور نامی کتاب عطا فرمائی جس میں اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی طرف سے نصیحتیں موجود ہیں۔ حکمت اور عدل کیا ہے؟ حکمت اور عدل، وہ ایک منصف بادشاہ تھے اور ان کے فیصلے حکمت اور بصیرت پر مبنی تھے۔ روحانی عبادت، روحانی اعتبار سے وہ عبادت گزار نبی تھے اور روزے رکھتے تھے اور اللہ کی حمد میں مصروف رہتے تھے۔ تفسیر میں آتا ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے انہیں خوش الہانی عطا کی تھی۔ وہ زبور کو نہایت خوبصورت انداز سے پڑھتے تھے، خوبصورت انداز میں اس کی تلاوت کرتے تھے۔ اور لوہے کا معجزہ اللہ نے کیا دیا ان کا کہ اللہ نے انہیں لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ دیا، جس سے وہ بغیر کسی بھٹی کے زرہ بناتے تھے۔ تو ساری بات کا خلاصہ، ساری بات کا نتیجہ کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نہ صرف نبی تھے بلکہ ایک مثالی بادشاہ بھی تھے۔ اللہ نے انہیں زبور عطا کی، عدل و انصاف کی حکومت دی اور بہترین عبادات کا طریقہ سکھایا۔ تو اللہ پاک ہمیں انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔